نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وقال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة صدق الله العظيم. دنیا میں انسان کے دو بڑے دشمن ہیں. وہ دشمن ظاہری بھی ہوتے ہیں اور پوشیدہ بھی ہوتے ہیں. ان میں سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ ہے نفس. یہ سب سے بڑا دشمن ہے. یہ شیطان سے بھی انسان کا بڑا دشمن ہے. نفس یہ 3 قسم پر ہوتا ہے. نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ. 3 قسم. ایک وہ نفس ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ گناہ صحیح چیز ہے کہ غلط چیز ہے. اس کا خیال اس کو نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. ٹھیک ہے. ایک نفس یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کو شرم حیا بھی آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے. کرتا ہے گناہ سے باز نہیں آتا. کرتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کو شرم آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ بھی ایک سٹیج ہے نفس. ایک سٹیج یہ ہوتا ہے کہ انسان سارے کام نیکی کرتا ہے، نیک کام. اس کو کہ نفس مطمئنہ. جو قرآن میں نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن والے، ارجعی الی ربک، لوٹو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ. اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی فی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کون سا نفس ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو دنیا میں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی کیا کرتا ہے؟ نیک کام کرتا ہے. اس کے لیے بشارت ہے. اب جو 2 نیچے نفس ہے، نفس لوامہ اور نفس امارہ، اس کا کیا ہوگا؟ اس پر محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو انسان کا بڑا دشمن کیا ہے؟ نفس. کیا ہے؟ نفس. یہ انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. ہر حالت میں انسان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. کس کو میں کس طرح مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، کس طرح اس کو گمراہ کروں، کیسے کروں، ایسے کروں، ویسے کروں. عام معاشرے میں یہ تاثر ہے کہ سب سے بڑا دشمن شیطان. نہ، شیطان سے بڑا دشمن کیا ہے؟ یہ آپ کا نفس. دوسری سٹیج پر جو دشمن آتے ہیں وہ شیطان. شیطان پھر یہ ہوتے ہیں کہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، پوشیدہ بھی ہوتے ہیں. شیطان کو اللہ پاک نے اختیار دیا، کوئی انسان کے خون میں دوڑتا ہے، اندر انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، انسان کے دل تک پہنچتا ہے. اس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے. آزمائش ہے نا. آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی پیدا کی کیوں؟ تاکہ تم لوگ کو آزمائے. ایکم تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کرتا ہے. اب آزمائش تو ایسے نہیں کہ بس سارے مثال کے طور پر پڑے ہوتے ہیں. آزمائش کے لیے تکالیف کا ہونا ضروری ہے. تکالیف آزمائش میں کون ہے؟ ایک نفس، ایک شیطان. یہ انسان کو کبھی بھی، یہ نفس، ہمارا رتبہ فرشتے کیوں بڑھا ہے؟ ایک سوال ہے کہ فرشتے ہر وقت، ہر آن اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. بعض رکوع میں ہے، بعض سجدے میں ہے، پھر انسان کا رتبہ کیوں بڑھا ہے؟ انسان کو کیوں کہتے ہیں اشرف المخلوقات؟ اس کا وجہ یہ کہ انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہے، اور فرشتوں کے ساتھ نفس اور شیطان نہیں ہے. کہتے ہیں جتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے اتنا اس کا نتیجہ سب سے بہتر ہوتا ہے.
جتنے آزمائش بڑھتی اس کا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو شیطان کو اللہ پاک نے کیا اختیار دی؟ کوئی کیا کرتے ہیں انسان کے خون میں کیا دوڑتا ہے، خیالات میں دوڑتا ہے. اب جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ شیطان لاتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ، ہماری فکر، آنکھوں میں سب شیطان دوڑتے ہیں. اب یہ دشمن پیدا کیا اللہ پاک نے، اس کا کوئی مثال کے تو علاج اس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا علاج ہے. علاج کے تقریباً ہمارے پاس 7 چیزیں اس کی. نفس اور شیطان کی علاج کرنے کے لیے اپنے 7 چیزوں کا استعمال کرنا ہے. کتنی چیزوں کا استعمال کرنا ہے؟ 7 چیزوں. ان باتوں کو دھیان سے سنیں، 7 چیزوں کو. پہلے 5 حواس خمسہ: ہاتھ، کان، ناک، زبان، آنکھیں. یہ میرے آنکھیں غلط کی طرف نہ آ جائیں، کنٹرول کرنا ہے اس کو. کان غلط چیزوں کو نہ سنے، ہاتھ غلط چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، ناک غلط چیزوں کی طرف مثال کے طور پر ایک محرم ہے، نامحرم عورت خوشبو لگاتی ہے، اس کی خوشبو کو نہ سنے. ٹھیک ہے، یہ خواص خمس جو 5 ہے. زبان غلط باتوں کو نہ کرے، غیبت سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے. 5 جی. اس کے بعد آتے ہیں عقل. کھوپڑی کیا ہے جی، اس کو صحیح استعمال کرے. عقل کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وحی. وحی پھر 2 قسم پر ہے، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب قرآن مجید، وحی غیر مطلوب احادیث مبارکہ. تو 5 خواص خمسہ ہو گئی. اس کے بعد چھٹے نمبر پر کیا آتے ہیں؟ عقل. اس کے بعد کیا آتے ہیں؟ وحی. وہ وحی جو اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاتی بواسطے کیا؟ جبریل. وہ کیا تھا؟ قرآن اور کیا ہے؟ احادیث مبارکہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں. ٹھیک ہے، کیا کریں؟ قرآن کو سیکھیں. قرآن کو سیکھنا صرف الفاظ نہیں، ان کی قرآن کے الفاظ، ان کی معنی، ان کی تفسیر کو سیکھیں. تو جب ہم قرآن کو سیکھیں تو قرآن کے بعد احادیث مبارک کو سیکھیں. احادیث مبارک اب یہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ یہ ان علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے مجلس میں بیٹھ کر یہ اپنے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ نفس اور شیطان کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ان علماء کے ساتھ آپ کا بیٹھنا ہے. انسان جہاں بھی جائے، اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا، خود یا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے ان علماء کا سہارا لینا ضروری ہے. ان علماء کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، ان کو صحبت میں آپ نے بیٹھنا ہے، ان کے برکات کو آپ نے حاصل کرنا ہے. اب ان علماء میں بڑے بڑے اپنے درجے ہیں. ان علماء میں جن کا تقوی بہت زیادہ ہو، جو اللہ کے ولی ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان فیوز و برکات کو اپنے اندر کیا کریں گے؟ منتقل کر سکتے ہیں. اس لیے آتا ہے نا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کہتے کہ ایک صحابی تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تو اس کا درجہ، ایمان درجہ بہت بڑا ہو جاتا. جب گھر میں آتا تو ختم ہو جاتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی نے کیا کہ صحابی منافق ہو گیا. منافق اس کا نام مجھ سے بھول گیا. میرے ابو بکر صدیق ہے کہ یہ خیالات میرے بھی آتے ہیں. چلو دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان درجہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، جب گھر جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان علماء کے ساتھ اگر جتنی بھی زیادہ مجلس گزاریں گے تو آپ کا کیا درجہ اونچا ہوگا 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 ہوگا. یہ لوگ اللہ کی ولی ہوتے ہیں. اللہ کے جتنے مثال کے طور پر قرب کے جتنے مقامات ان لوگوں نے کیا ہوتے ہیں حاصل کی ہوتی ہے، آپ کو 2 سیکنڈ میں عطا فرماتے ہیں. یہ ہمیں پتہ چلا کہ نفس اور شیطان کا مقابلہ
ہم اس ٹائم کر سکتے جب ہم ان علماء کا کیا دامن کو پکڑیں. جو آدمی معاشرے میں جو بھی مسلمان ہو علماء کے بغیر قدم رکھتے ہو کبھی کبھی نہ کبھی ایک سے پر خود ضرور کیا ہوگا گمراہ ہوگا. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں, میرا عمل اور کردار اندر کی خباثت اور باہر کی جو خباثت ہو اسے اپنے آپ کو بچا لوں, اندر بھی نور لاؤ باہر بھی نور لاؤ, علماء کے ساتھ بیٹھ ان کی باتوں کو اپنے کہتے ہیں عمل کرنا ہے, ان کی مثال کے طور ڈانٹ کو اپنے برداشت کرنا ہے, پھر آپ کی ترقی ہوگی. ویسے ترقی نہیں ہوگی. خود شیطان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے ان قلعوں کی ضرورت ہے جو ان علماء کے ساتھ ہے, ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو ان علماء کے ساتھ ہے. اس کو ہم نے اپنے اندر لانا ہے, پھر معاشرے میں ان شیطان ہتھ کنڈوں کا نفس کی جو ہتھ کنڈ اس کی سے کہ اپنے آپ کو بچا کر بس ختم. یہی بس خلاصہ ہے, یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ انبیاء علماء کیا ہیں, یہ نبی کے وارث ہیں. ٹھیک ہے, آج کل ہمارے معاشرے میں ان پہلو کو زیادہ اجاگر کرتے کہ علماء کو کس طرح بدنام کیا جائے. ہر بیٹھک میں ہر مجلس میں ان علماء کی کیا استہزاء ہوتا ہے کہ فلاں مولا تو یہ کرتے ہیں, فلاں وہ کرتے ہیں, فلاں وہ کرتے ہیں, فلاں وہ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک بڑی سازش ہے کہ ان نوجوانوں کو, ان مسلمانوں کو ان علماء سے دور رکھنا ہے. جب یہ ان علماء سے دور ہو جائیں گے تو گمراہی کی طرف خود ہی ختم. یہی ہوگا. اس کے لیے بڑے بڑے ہتھیار کیا اسے سوشل میڈیا کو استعمال کریں. سوشل میڈیا کا استعمال صحیح ہے یہ اس ٹائم جب آپ مجبوری ہو, لیکن آپ کے پاس اپنے محلہ کے امام ہے, بڑے عالم ہیں, محلے میں بڑے قابل مفتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ اس سے مسئلہ پوچھیں. شرمائے مت کہ میں ڈائریکٹ اس سے مسئلہ پوچھیں, اس کے بعد اس سے وضاحت کریں کہ یہ کیا ہے. اگر مثال کے تو بالفر وہ نہ ہو پھر آپ کیا نیٹ کی طرف رجوع کریں. سوشل میڈیا میں جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی حق علماء اس کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کا کیا کرے, حل تلاش کرے. ٹھیک ہے, ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ان علماء کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے, بیٹھ کر یہ کیا نفس کی جو سٹیج ہے ان کو پار کرنا ہے, اور شیطان کی جو ہتھ کنڈے سے اپنے آپ کے کیا کرنا ہے, بچانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.